بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب پر فرد جرم عائد ہونی ہی نہیں ہے، اپنے اوپر فرد جرم عائد رانا ثناء اللہ صاحب ہونے ہی نہیں دیں گے۔ ان کی اسٹریٹجی یہی لگ رہی ہے، 2 سال سے زیادہ ہو گئے، ہر بار کچھ نیا لے کر آتے ہیں، ہر بار کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی۔ ہر مرتبہ جو اگلی ڈیٹ دی جاتی ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگلی مرتبہ سب لوگ آئیں، فرد جرم عائد ہونی ہے، اور یہ سنتے سنتے 8 مہینے مجھے ہو گئے۔ جب شاکر حسن صاحب ہوتے تھے تو اس وقت ہو رہا تھا کہ بھئی جی ہفتے کو فرد جرم عائد ہو جائے گی، ہفتے کو نہیں ہو سکی، بھئی اگلے ہفتے کو لازمی فرد جرم عائد کرنی ہے، آپ تیار ہو کر آئیں، اگلے مرتبہ تمام لوگ تیاری کر کے آئیں، فرد جرم عائد ہوگی۔ یہ سنتے 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 پھر مارچ آ گیا، پھر وہ اپریل آیا، پھر اس کے بعد ججز ٹرانسفر ہو گئے، پھر جج نہ رہے، پھر تاریخیں پڑھنے لگیں، پھر جج آ بھی گئے، پھر 31 جولائی کو سماعت ہوئی تھی اور 40 دن کی ڈیٹ مل گئی، 41 دن کی، 11 ستمبر کی تاریخ ملی 31 جولائی کو۔ 41 دن کے بعد آج سماعت ہوئی ہے، اور آج پھر رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کی اسٹریٹجی یہی لگ رہی ہے کہ فرد جرم عائد نہیں ہونے دینی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ کیا ہوا تھا، 31 جولائی کو جو میں نے ویڈیو کی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کے ٹوٹل 6 ملزمان ہیں، 6 ملزمان میں سے 4 آ گئے، 2 نہیں آئے پچھلی مرتبہ۔ اچھا 2 نہیں آئے، ان 2 کا کے بارے میں بتایا گیا کہ جی ایک جو ہے اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی بائک سے ٹکرا گیا ہے، اور ایک جو ہے اس کی طبیعت خراب ہے، تو 2 لوگ آج آ نہیں سکے۔ اچھا آج دیکھیں کیا ہوا۔ آج جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب 9 بجے پہنچے انسداد منشیات کی خصوصی عدالت میں جج محمد نعیم شیخ صاحب کے سامنے، اور پتہ لگا کہ 2 ملزمان کی حاضری موافق کی درخواست آئی ہوئی ہے، 4 ملزمان آئے ہوئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے، سبطین حیدر نے حاضری لگوائی، عمر فاروق نے حاضری لگائی اور محسن نے حاضری لگوائی۔ 4 ملزمان نے حاضری لگوائی اور عامر اور اکرم 2 ملزمان نہیں آئے، اور پتہ چلا کہ ان کی حاضری معافی کی درخواست آ گئی ہے۔ کیوں جی، کیوں نہیں آئے؟ جواب سنیے، دلچسپ جواب، مزیدار، آپ کو مزہ آئے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے اس کیس میں 2 ملزمان عامر اور اکرم نے کہا، جہاں جو ریٹن معافی درخواست دی، کہ چونکہ ٹرانسپورٹ آج کل بند ہوئی ہے حکومت کی طرف سے، اس لیے فیصل آباد سے لاہور آنا ممکن نہیں ہے، اپنے اس مقدمے کی سماعت کے لیے اس لیے پیش نہیں ہو سکتے۔ تو اس پہ پروسیکیوٹر نے کہا کہ بھئی سارے لوگ آئے ہیں، یہ بھی فیصل آباد سے ہی آئے ہیں، تو یہ 2 کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو ان کے وکلاء نے کہا کہ جناب یہ تو حکومت سے جا کے پوچھیں، حکومت نے کرونا کی وجہ سے ٹرانسپورٹ بند کی ہے، تو چونکہ حکومت نے ٹرانسپورٹ بند کی ہے، ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی، تو یہ دونوں جو ہیں وہ ملزمان ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے لاہور آ نہیں سکے، اس لیے ان کی حاضری معافی کی درخواست مسترد کی جائے۔ اس سارے معاملے میں رانا ثناء اللہ صاحب پیچھے خاموش کھڑے رہے، پہلے بیٹھے رہے، پھر کھڑے رہے، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک لفظ نہیں کہا اور خاموشی سے دیکھتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جب 6 کے 6 ملزمان پورے نہیں ہوں گے تو فرد جرم عائد نہیں ہوگی۔ اب آپ سوچئے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ 6 کے 6 ملزمان اکٹھے ہو جائیں اپنی مرضی سے؟ ایک تو ہے نا کہ عدالت ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے، پولیس ان کو پکڑے، گھر سے اٹھائے اور لے کر آئے، یا ان کو گرفتار کرے، جیل میں رکھو، جیل سے پیش کرے، پھر تو شاید یہ 6 پورے ہو سکتے ہیں۔ ادروائز ان 6 کے پورے ہونے کا کبھی امکان نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے رہے ماضی میں کہ جب یہ 5 ہوتے تھے تو رانا ثناء اللہ صاحب نہیں ہوتے تھے، ان کے وکیل آ کر کہتے تھے کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب اسلام آباد میں بزی ہیں، جس سیشن چل رہا ہے، اسمبلی کے اجلاس میں ہیں، تو طے ہوا کہ اچھا پھر ہفتہ رکھا کریں گے، ہفتے کو سیشن نہیں ہوتا۔ تو پھر ہوا کہ جی اب سینٹ کے انتخابات آ گئے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب اس میں بزی ہیں، اب 5 ملزمان آ جاتے تھے۔ اب پچھلے کچھ عرصے سے رانا ثناء اللہ آ رہے ہیں، باقی ملزمان میں سے کوئی نہ کوئی 2 غائب ہو جاتے ہیں، 1 غائب ہو جاتا ہے، 2 غائب ہو جاتے ہیں، 3 غائب ہو جاتے ہیں، اور تاکہ بندے پورے نہیں ہوں گے تو فرد جرم عائد نہیں ہوگی۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کے جو وکلاء ہیں انہوں نے یہ بڑی زبردست اسٹریٹجی اختیار کر رکھی، اور صاف نظر آتا ہے کہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے اور 2 سال پیچھے رہ گئے اگلے انتخابات میں۔ کوشش یہی ہے کہ یہ 2 سال بھی اسی طرح گزار دیے جائیں جیسے پہلے گزار دیے گئے ہیں، اور لگتا بھی یہی ہے کہ عدالت میں جب یہ 2 لوگوں کی حاضری معافی کی درخواست آتی ہے، عدالت قبول کر لیتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے معاملہ اگلی سماعت کے لیے پڑ جاتا ہے۔ آج جو ہے وہ محمد دانش صاحب جو پروسیکیوٹر ہیں ANF کے انسداد منشیات کے، انہوں نے تھوڑا سا ریاکشن دیا۔ انہوں نے کہا جی اس طرح تو پھر یہ فرد جرم عائد ہوگی نہیں کبھی، ملزمان جان بوجھ کے کیس کو حل نہیں ہونے دینا چاہتے۔ دانش صاحب نے کہا کہ ملزمان جو ہیں وہ جان بوجھ کے کیس حل نہیں ہونے دینا چاہتے، کوئی کیس دکھاتے ہیں جس میں 2 سال سے فرد جرم عائد نہ ہوئی ہو۔ یہ بھی دانش صاحب نے کہا کہ ہے کوئی مثال آپ کے پاس کہ 2 سال ہو گئے اور فرد جرم عائد نہ ہو؟ یعنی ٹرائل تو بعد کی بات ہے نا، ٹرائل تو بھی چلنا ہے، شہادتیں تو بھی آنی ہیں، وہ سارے پروسیس جو ہوتے ہیں وہ تو پہلے فرد جرم عائد ہوگی تو ہوگا نا۔ یہاں آپ یہ دیکھیے کامیابی کے ساتھ فرد جرم عائد نہیں ہونے دی گئی، اور اگر فرد جرم عائد ہو بھی گئی کسی طرح سے تو اس کے بعد پھر
تاخیری تو ہزار حربے ہیں کہ جی آج گواہ نہیں ہے تو آج رانا ثناء اللہ نہیں ہے تو آج وکیل نہیں ہے تو آج سب آرڈینیٹ نہیں ہے اور آج تیاری نہیں ہے اور آج ہائی کورٹ میں نہیں ہے اور آج یہ نہیں اور آج وہ نہیں. اور یہی ہم 2 سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور یہی ہو رہا ہے. اب اس معاملے میں جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب تو میں نے آپ کو بتایا کہ خاموش کھڑے رہے, اور محمد نعیم شیخ صاحب جو جج ہیں استاد منشیات کی خصوصی عدالت کے, ان کے سامنے انہوں نے کوئی لفظ نہیں کہا کیونکہ وہ وکلا تھے اور وہ بول رہے تھے اور 2 لوگوں کی وجہ تھی اور آج فرد جرم عائد نہیں ہو رہی تھی. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب باہر جب آئے میڈیا کے سامنے تو میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور جو ہے وہ, اور اس سے بھی زیادہ انہوں نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ واش روم میں عدالت قائم کر دی گئی ہے. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ججز کو ٹرانسفر کیا گیا تھا تو کئی عدالتوں کی جگہ تبدیل کر گئی تھی. بینکنگ کورٹ کی جگہ بھی تبدیل ہو گئی ہے, یہاں پر ڈیوس روڈ پر آ گئی ہے. نیب کورٹس کی جگہ بھی تبدیل کر دی گئی ہے, اور اسی طرح سے جو یہ منشیات کی عدالتیں ہیں ان کی بھی جگہ تبدیل کر دی گئی. اور ان کو یہ اگر آپ مزنگ سے جائیں ہمدرد چوک کے قریب جو ہے وہاں پر یہ بلڈنگ ہے جہاں یہ عدالتیں منتقل کی گئی ہیں, تو کمرے چھوٹے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جج بیٹھے ہوئے ہیں, وکلا کھڑے ہوئے ہیں, کرسیاں 2-4 لگی ہوئی ہیں. تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی واش روم میں عدالت بنا دی گئی ہے جہاں جج کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, تو ٹرائل کیسے چلے گا؟ رانا ثناء اللہ صاحب کا کیا کنسرن ہے اس بات سے کہ عدالت چھوٹی ہے, بڑی ہے, قانون اپنا کام کر رہا ہے, فائل اپنا موجود ہے, وکلا موجود ہیں, گواہان موجود ہیں اور ہونے چاہیے, تو کیس کو آگے چلنا چاہیے. کمرہ بڑا چھوٹا, یہ تو کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں عدالتیں مانگ رہے ہیں. تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو تنقید کی وہ یہ نہیں بتا رہے آج تک بھی کہ میرے فرد جرم عائد کیوں نہیں ہو رہی. ایک لفظ نہیں کہا رانا ثناء اللہ صاحب نے آج تک 2 سال میں. ہمیشہ میڈیا سے بات کرتے ہیں وہ اور ان کے وکلا, کبھی یہ نہیں کہا کہ جی فرد جرم کیوں نہیں عائد ہو رہی, فرد جرم عائد کریں تاکہ میں جلدی میرا ٹرائل مکمل ہو اور میں انوسینٹ قرار دیا جاؤں, میں بتاؤں کہ میرے خلاف کچھ ثابت نہیں ہو سکا. بھئی اگر آپ انوسینٹ ہیں, آپ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جو سامان برآمد ہوا ہے جن کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نہیں ہوا, یہ جھوٹ ہے, تو آپ کیس کو چلنے کیوں نہیں دیتے؟ آپ کیس کو چلنے دیں, کیس آگے بڑھے, آپ انوسینٹ ثابت ہو جائیں. تو اس پر کبھی احتجاج نہیں کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے. آپ سوچئے نا کیوں نہیں کیا. رانا ثناء اللہ نے کبھی احتجاج نہیں کیا کہ بھائی میرے خلاف فرد جرم عائد کیوں نہیں ہوتی, میرے شریک ملزمان ہیں, جاؤ ان کو گھر سے اٹھا کے لاؤ, پولیس کی ذمہ داری. جج صاحب ایک درخواست آنی چاہیے رانا صاحب کی طرف سے کہ جی جو لوگ ہیلے بہانے کر رہے ہیں ان کو گھروں سے اٹھوائیں, پولیس اریسٹ کرے اور یہاں پر لے کر آئے, حکم دیں آپ, تاکہ میں سے بری ہوں. یہ ایک کلنک کا ٹیکا میرے ماتھے پر لگا ہوا ہے اور میرے لیے بدنامی کا باعث بنا ہوا ہے, اور میں جو ہے وہ اس کو لے کر آگے کیری کر رہا ہوں, تو مجھے اس سے جلدی بری کریں اس کیس میں سے. یہ کبھی نہیں کہا انہوں نے. وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ جی فرد جرم عائد کیوں نہیں ہو رہی تاکہ ٹرائل چل رہا ہو میں کلیئر ہوں. وہ آج آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالت واش روم میں بنا دی گئی ہے اور چھوٹے سے کمرے میں عدالت ہے, یہاں پر جج کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, ٹرائل کیسے ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ خستہ حال عمارت ہے, چھتیں پھٹی ہوئی ہیں, یہ چھت گر گئی تو بہت سارے لوگ زخمی ہو جائیں گے. کوئی ایسی صورتحال اس عدالت کی نہیں ہے کہ چھتیں گر جانے کا خطرہ ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر اللہ نہ کرے گرے گی تو پھر زخمی نہیں ہوں گے لوگ, پھر تو وہ ایک آپ جانتے ہیں اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو. لیکن خام خواہ کی سنسنی رانا ثناء اللہ صاحب پھیلا رہے ہیں, کیس پر نہیں آئیں گے, کیس پہ بات نہیں کریں گے, اور آپ پھر 25 تاریخ لے کر چلیں گے عدالت سے کہ 25 تاریخ کو عدالت نے کہا ہے کہ 25 ستمبر کو تمام لوگ اکٹھے ہوں, یہ سارے جو ہیں وہ آئیں اور فرد جرم عائد ہوگی. لیکن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں پھر نہیں آئیں گے جی اگلی دفعہ. اگر وہ 5 آ گئے رانا ثناء اللہ صاحب نہیں آئیں گے, اور اگر آ گئے تو وکیل نہیں آئیں گے. یہ اسٹریٹجی ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب فرد جرم عائد نہیں ہونے دینا چاہتے. اب یہاں پر عدالت کو سوچنا ہوگا کہ دوسری اسٹریٹجی کیا ہوگا. کیا مجھے نہیں پتا قانون کیا کہتا ہے کہ اگر ملزم جو ہے وہ فرد جرم عائد نہیں ہونے دینا چاہ رہا, ملزم تو یہی چاہے گا نا, تو عدالت کے پاس قانونی راستے پھر کون سے ہوتے ہیں. اس پر جو وکلا اگر میری کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ رہنمائی فرمائیں کہ عدالت کے پاس راستے کون سے ہوتے ہیں کہ اگر ملزم فرد جرم عائد نہیں ہونے دینا چاہتا تو عدالت کیا کر سکتی ہے, آپشنز کیا ہیں. آپ ذرا کامنٹ کریں, مجھے بتائیں کہ میری بھی تاکہ رہنمائی ہو اور ہم اس موضوع پر بات کر سکیں کہ عدالت کو پھر کیا کرنا چاہیے, عدالت کے پاس راستہ کون سا ہے. کیونکہ اگر 6 لوگ پورے نہیں ہوں گے تو کیا کبھی قیامت تک فرد جرم عائد نہیں ہوگی, یہ کیس کبھی حل نہیں ہوگا. تو اس طرح سے یہ تو ایک کیس ہے, اس طرح کے 20 کیس عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں جو کہ عدالتوں میں موجود ہیں, اور عدالتیں جو ہیں وہ اسی طرح سے سال ہا سال لوگوں کے کیس لٹکائے جاتے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب اگر یہ کر سکتے ہیں تو یہ فارمولہ باقی وکیلوں کو بھی آتا ہے اور باقی جو ملزمان ہیں ان کو بھی آتا ہے. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. 40-41 دن کے بعد سماعت ہوئی اور بہانہ کیا جی, ٹرانسپورٹ نہیں ملی. جی ٹرانسپورٹ نہیں ملی. اب رانا ثناء اللہ صاحب کیا اپنے اوپر فرد جرم کروانے کے لیے
اور اس کیس کو جلدی نمٹانے کے لیے اب 2 اپنے شریک ملزمان کو جو ان کے قریبی ساتھی ہی ہیں ان کو ایک گاڑی نہیں دے سکتے تھے کہ ان کو آئیں یار ختم کرو یہ میرے اوپر سے الزام، اس کو آ کے پیش ہو. تو یہ ہیلے بہانے ہیں اور یہ پروسیکیوٹر ANF کے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں اور وہ اس پہ شور بھی مچا رہے ہیں کہ جی اس طرح تو کیس کبھی حل نہیں ہوگا اور یہ حل نہیں ہونے دینا چاہتے. کیا ہوگا 25 تاریخ کو پتہ چلے گا کہ میں 25 تاریخ کو آپ کو بتاؤں گا کہ فرد جرم عائد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اور آج کتنے بندے آئے ہوئے تھے. اس کو فالو کیجیے گا اس کیس کو، کیونکہ اب یہ ایک امتحان بن گیا عدالت کا بھی اور ہمارے نظام کا بھی، سسٹم کا امتحان ہے کہ رانا ثناء اللہ جیسا طاقتور آدمی چاہتا ہے کہ میرے خلاف فرد جرم عائد نہ ہو، تو کیا ہمارا نظام اس کے خلاف فرد جرم عائد کرنے میں کامیاب ہو پاتا ہے یا نہیں، یہ اب دیکھنا پڑے گا اور یہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے. تو اس کو ہم دیکھیں گے، اس کو فالو کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.